میں بات کو آزادی گرامی اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ قرآن نے جو اسلوب بتایا، قرآن نے جو اللہ کے ولی کی شان بتائی، اللہ کے ولی کے مقام کو اور مرتبے کو بتایا، لیکن ساتھ ہی قرآن نے کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جو صاحب تقوی ہوتا ہے، وہ خود بھی ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی عبارت ہوتی ہے، اس کی زندگی عبارت ہوتی ہے تقوی اور پرہیزگاری سے، اور اس کے ساتھ جو منسلک ہو جاتا ہے اس کو بھی وہ اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ بات کو مکمل کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے اللہ کا پاک کلام، وہ کتاب انقلاب، وہ صحیفہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جس سے نازل فرمایا، وہ قرآن اسلوب بتاتا ہے، اور قرآن یہ اللہ کے بندوں کی شان بیان کرتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اس جہان کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں رکھی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا اے فی الکرامتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں بھی ان کے نام کو اس طرح بلند کیا کہ ان کو صاحب کرامت فرما دیا، انہیں عزت عطا فرما دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا، حدیث صحیح میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو دعا جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، وہ میرا مقرب ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فرمایا جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، ثم ینادی فی السماء، آسمانوں کے اندر ندائیں اور صدائیں ہوتی ہیں کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے آسمان والو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر فرمایا سارے اہل سما، سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور مسلمانوں بات یہی مکمل نہیں ہوتی ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض، فرمایا کہ پھر ان کی قبولیت کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وہ مقلب القلوب، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، کس مطلب کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حکیم صاحب کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ اپنے معمولات حیات کو، اپنے کاروباری زندگی کو، نظام حیات کو موقوف کر کے اللہ کے ایک نیک بندے کی یاد تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی برکات ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان کے اندر وفی الآخرہ، فرمایا بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ میدان معاشر تک بات بنے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میدان معاشر کے اندر کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے، ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوں گے کہ ماہم بھی انبیاء و شہداء، فرمایا نہ تو وہ انبیاء میں سے ہوں گے ولا شہداء، اور نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی تحسین کر رہے ہوں گے، غبطہ کر رہے ہوں گے، کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا وہ اللہ کے پیارے ایسے بندے ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہوں گے، من غیر اموالہم ولا ارحامہم، انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی ریلیشن ہوتا ہے، کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے، کوئی کاروباری لین دین ہوتا ہے، فرمایا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اولیاء کرام کی یہ آراس اس بات کا ہمیں درس دیتے ہیں، یہ سبق سکھاتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر گزار دیں۔ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پاکیزہ زندگی بسر کی، جو طہارت کی زندگی بسر کی، بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا، میں اپنی نیو جنریشن سے کہوں گا کہ جوانی کو کہا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں یہی جوانی، اس جوانی میں اگر انسان اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ کے اندر جھکا لے تو حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، فرمایا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، شاب نشا فی عباد اللہ، فرمایا جس نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی کے اندر اپنی پاکیزگی کا اہتمام کیا ہوگا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی محبت کو ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر منور فرمائے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے منور فرمائے،
اور مسلمانوں یہ دنیا کی بادشاہت ہے کہ دنیا کے سٹارز، ابھی ایک صاحب تھے جن کے بڑے سٹار لگے ہوئے تھے، بڑے ان کے سلیوٹ ہو رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے تھے اسلام آباد میں کہ لوگ ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن جیسے وہ سٹار اترے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، آج ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ لوگوں کی گردنوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومت نہیں جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آخر دعوانا